شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ شیخ، اگر کسی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو کیا کریں؟ آپ کے سوال سے مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ انجانے میں یا غلطی سے یا کسی مجبوری سے چھوٹ جاتا ہے، تو انسان سے اگر ایسا ہو بھی جائے کسی بھی وجہ سے، کوئی عذر ہو، تو اس کو ظاہر قضا کرنا پڑے گا۔ اب رمضان شریف کے بعد جو ہی شوال کے دن پہلے گزر جاتا ہے عید کا، تو روزے پورے کرنے ہوں گے اس کو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ مریض ہیں یا بیمار ہیں، مستقلاً بیمار، یعنی کہ عارضی بیمار کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت جس مریض کو ہے، وہ مریض تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر مرض عارضی ہے تو اس کو قضا کرنا ہوگا، فدیہ نہیں ہوگا۔ اور اس سے کہ بخار ہو گیا یا ڈاکٹر نے کہا جی کہ فلاں بیماری کے لیے آپ کو دوائی دوپہر میں کھانی پڑے گی، بہت ضروری ہے، اور آپ کبھی ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر اس کی روزے کے بدلے میں روزہ اس کو رکھنا ہوگا۔ ہاں، اگر مستقل بیماری ہے، جیسے کہ کسی کو ڈائبٹیز ہے یا کسی کو بلڈ پریشر کی دوائی دن بھر کھانی ہوتی ہے، یا وہ بھوکا نہیں رہ سکتا، کوئی ایسا کوئی مرض ہے جس کے کوئی مستقبل قریب میں کوئی ٹھیک ہونے کی بھی کوئی امید خاص نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ شخص جو ہے وہ فدیہ دے دے، لیکن نیت یہ رکھے اور خواہش بھی ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نے شفا دے دی اس کی تو میں پورے بھی کروں گا۔ دیکھیے، اس میں مزاج کی بات رکھیے یاد کہ چاہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تو روزہ رکھنا اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اگر مرض ایسا ہے کہ وہ انتہائی یا مہلک بھی ہو سکتا ہے یا بالکل صحت کو تباہ کر سکتا ہے بھوکا رہنا، تو پھر روزہ نہ رکھنا بھی عبادت بن جائے گی، کیونکہ ظاہر خودکشی تو کرنا نہیں ہے نا انسان نے۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ روزہ چھوٹے یا نہ چھوٹے، روزے کے آداب پھر بھی ہوں گے۔ آپ کھانے پہ یا پینے پہ یا دوائی کھانے پہ مجبور ہیں تو وہ مجبوری ہوگی آپ کی، لیکن روزہ تو زبان کا بھی ہے، تو دل کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، تو وہ سارے روزے رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی موقع دیا ہے، ان کو بھی دیا ہے کہ وہ ساری رمضان کی فضیلتیں جمع کر سکیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی اور ہم سب کو اس کے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔